بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی فضیلتیں، جمعہ کی عظمت، جمعہ کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا، جو بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، شب جمعہ کا مرتبہ بعض وجوہ سے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اسی شب میں سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم ظاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہو۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں کے مطابق ایک یہ کہ وہ ساتھ خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، دوسرے یہ کہ وہ ساتھ اخیر دن میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورہ برج سے واقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، اور قسم ہے دن موعود یعنی قیامت کی، اور قسم ہے شاہد یعنی جمعہ کی، اور مشہود عرفہ کی، اور یہ سورہ البروج میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت فرمائی تو ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اس دن تو خود ہی دو عیدیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن تیز نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کو اس دن لازم کرو۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوگا، اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرمائے گا۔ پس جب جمعہ کا دن آئے گا اور وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت، مزید کے جنگلوں میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہے کہ جس کا طول و عرض سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے آسمان کے برابر بلند، انبیاء کرام علیہ السلام نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، حق تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا۔ وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی۔ وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر حق تعالیٰ حاملان عرش کو حکم دے گا کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔
پھر ان لوگوں کو خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو، حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو۔ یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے اے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا۔ اور کچھ مانگو، یہ دن مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کر یعنی ایک زبان ہو کر عرض کریں گے اے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پس حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کبھی جلائے نہ جائیں گے تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ، اور ان لوگوں کا حسن و جمال اس جمال حقیقی کے اثر سے 2 گنا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، نہ بیویاں ان کو دیکھیں گی نہ یہ بیویوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جو ان کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی جاتے وقت جیسی صورت تمہاری تھی وہ اب نہیں، یعنی 1000 درجہ اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دیکھیے جمعہ کے دن کتنی بڑی نعمت